ویلکم بیک ناظرین. بالکل ٹائم بچاتے ہوئے ہم ڈائریکٹلی علامہ صاحب کی طرف چلتے ہیں. علامہ صاحب ایک آیت مبارک ہے, میں تو کوشش کرتا ہوں کہ میں صرف پڑھ سکوں, آپ اس کی پلیز اس کی تفسیر بھی بتائیے گا کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. تو انا شانیہ کا ہوا الابتر جو ایک لاسٹ والی لائن ہے, اس کے اوپر پلیز روشنی ڈالیے گا کہ پاک اللہ کو اپنے پاک محبوب کے ناپاک دشمنوں سے اتنی نفرت ہے کہ اللہ نے یہ آیت نازل کر دی. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے, پلیز روشنی ڈالیے گا. جی بالکل, قرآن حکیم میں جیسے سورہ کوثر کے نام سے جانا جاتا ہے, اور اس کا جو آخری جز ہے اگر اسے بغور دیکھا جائے تو ذات احدیت نے یہی کہا کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. بالکل ماشاءاللہ. کیا اور کی کے معنی جو ہیں وہ آگے چل کے خود بخود کھل جاتے ہیں سورہ میں. انا اعطیناک الکوثر فصلی, نماز پڑھیے, وانحر, قربانی دیجیے, ان شانئک هو الابتر, یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نسل ہے, آپ نہیں. اگر میں اس میں درمیان میں سے ایک ٹکڑا اٹھا دوں اس پورے سورے میں سے تو پھر کوثر کے معنی جو ہیں وہ خود بخود واضح ہو جاتے ہیں. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. اب میں اسے اگر اٹھا دوں تھوڑی دیر کے لیے سمجھانے کے لیے, بسم اللہ بسم اللہ. انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. انا شانئک هو الابتر, آپ کا دشمن بے نسل ہے, یعنی آپ کے پاس کوثر ہے, دشمن بے نسل ہے. بے شک بے شک. اب اس میں ایک تقابل ہے. یعنی تقابل کیا ہے, آپ کے پاس کوثر ہے, دشمن بے نسل ہے. تو یقیناً کوثر کسی ایسی چیز کا نام ہے جو تانا ابتری کے ذیل میں پیغمبر کو عطا ہوئی. بے شک بے شک, صحیح کہہ رہے ہیں. پیغمبر گرامی کو آس بن وائل اس نے سرکار ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتری کا تانا دیا تھا کہ جب آپ کے دونوں فرزند دنیا میں نہ رہے تو آپ کو کہنے لگا کہ محمد عربی بے نسل ہے. تو وہ اگر ادیبانہ انداز سے کہوں تو پھر وہ جو پیغمبر گرامی کا دل دکھا اس بات سے, تو وہ جو بے دل تھا اس کے دل کی دھڑکنیں بھی بیدار ہوئیں پیغمبر گرامی کی اس کیفیت کو دیکھ کے. تو ذات احدیت نے اس پہ یہ سورہ بھیجا, انا اعطیناک الکوثر, میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے اور آپ کا دشمن بے نسل ہے. اب جو بھی پیغمبر, دیکھیے یہ جو ابتر ہے, دشمن ہے, یہ بے نسل ہے. تو اب کیسے پتا کیسے چلے کہ یہ بے نسلی جو ہے یہ کون رسول کو بے نسل مان رہا ہے. تو اب میں یہاں جب آیا درود, ابھی آپ پہلے تلاوت کر رہے تھے, تو آیا درود میں ہم نے دیکھا کہ پیغمبر گرامی کو جب آیت میں آنے کے بعد کچھ لوگوں نے درود پڑھنا شروع کیا تو کہنے لگے اللہم صلی علی محمد, تو یہاں خاموش ہو گئے. تو پیغمبر گرامی ارشاد فرمایا لا تصلوا علی الصلاۃ البتراء, مجھ پہ ابتر درود مت بھیجو. ماشاءاللہ. تو اب پوچھا گیا کہ یہ ابتر درود کیا ہے, کہنے لگے بغیر آل مجھ پہ درود نہ بھیجو. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ابتر کے معنی آل کے ہیں اور پیغمبر کہہ رہے تھے بغیر آل مجھ پہ درود نہ بھیجو. آج فرانس نے خاکے بنائے, اس لعین نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی. تو اب میں ایک پیمانہ آپ کے توسط سے, فیضان بٹ صاحب آپ کے توسط سے ایک پیمانہ قرار دینے لگا ہوں اس ٹی وی چینل پہ کہ قرآن یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کا دشمن بے نسل ہے. بالکل. اب لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ آس بن وائل سے لے کر, اور جملہ چونکہ بہت سخت ہے لیکن میرے نبی کی شان میں جو گستاخی کرے گا اس کے لیے یہی جملہ ہے اور یہ حقیقت کے ہیں. ماشاءاللہ علامہ صاحب, بالکل میں بھی اس سوال پر آنے لگا تھا اور آپ پہلے ہی جواب پر آ گئے. جی ماشاءاللہ. اب دیکھیں کہ پیغمبر گرامی کے لیے قرآن نے کہا تھا کہ آپ کا دشمن بے نسل ہے, لیکن اگر دشمن آج تک باقی نہ ہوتے تو یہ خاکے کون بنا رہا ہوتا. بالکل. قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کے دشمن کی نسل آگے نہیں بڑھے گی, لیکن یہ نسل تو آگے چل رہی ہے جو آج 2020 میں خاکے بنا کے بیٹھی ہوئی ہے. لیکن کیا قرآن کا دعویٰ غلط ہے؟ نہیں, ایسا ہوتا نہیں ہے. جو بھی دشمن پیغمبر ہوتا ہے وہ جس کی بھی اولاد کہلواتا ہے اس کی ہوتا نہیں ہے. واہ واہ واہ, بے شک بے شک بے شک. وہ جس کی اولاد کے نام سے جانا جا رہا ہوتا ہے. اس کے دلائل بہت ہیں لیکن ابھی شاید اس
وقت کی تنگی کے سبب بھی پورا کچھ بیان نہ کر سکیں، لیکن میں دلیل یہی پیش کر رہا ہوں کہ قرآن کا یہ جملہ ہے کہ آپ کا دشمن بے نسل ہے، تو وہ جو دشمن پیغمبر آج جس نے خاکے بنائے ہیں تو یقیناً وہ تب سے چلتی ہوئی نسل آج تک آئی، لیکن ہوتا یہی ہے کہ یہ اولادیں جن کی ہوتی ہیں ان کے نام سے جانی نہیں جاتی، ہوتے ضرور ہیں۔ جی 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 بالکل بالکل، آپ بالکل علامہ صاحب ٹھیک کہہ رہے۔ تو ہم اس چیز کو کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں؟ جس طرح باقی مذاہب ہیں چاہے وہ آپ کے پرستش کرنے والے ہوں، تو ہمارا یہ موقف ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو نہیں چھیڑنا، اور جس طرح کا ایک فرمان بھی ہے کہ جی کسی کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو کہ وہ تمہارے صحیح خدا کو برا نہ کہے، تو ہم لوگوں کو کیوں نہیں بتا پا رہے؟ اس میں میرا خیال ہے کہ خاکے تب تک بنتے رہیں گے جب تک ہم پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ خاکی سمجھتے رہیں گے۔ تو کب ہم کس طرح پوری دنیا کو، پورے عالم اسلام کو یہ میسج دیں اور پوری دنیا کو اچھے طریقے سے؟ اس میں جتنے ہمارے اکابرین ہیں، دیگر مسالک کے علماء ہیں، ہمارے مسلک کے ہوں یا دیگر جتنے بھی احباب بلا تفریق کے مسالک، اس کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جب بھی ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریزنٹ کرتے ہیں دنیا کے سامنے، تو وہاں ان روایات پہ سب کو نظر ثانی کرنی پڑے گی جس میں آپ انڈائریکٹلی خود پیغمبر گرامی کی توہین کر رہے ہوتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان روایات پہ اب میں بہت کھول کے تو بیان نہیں کر سکتا، میرے بزرگ علماء اور صاحب ان چیزوں سے بڑی اچھی طرح واقف ہیں کہ اگر ہم نے بضد رہے کہ پیغمبر ہمارے جو ہیں وہ 40 سال بعد ہی نبی ہیں، اس پہ ہم نے خود ہی بحثیں کی ہیں، لیکن اگر آج کو کہتا ہے کہ ہمارے نبی افضل ہیں جو ایک دن کے تھے، اور جناب مریض کو کہا گیا کہ فاشارت علیہ ان کی طرف اشارہ کر دیجیے گا، تو وہ خود اپنے ایمان اور نبوت اور کتاب و حکمت کا خود اعلان کریں، تو پھر اب وہ یہ تو پوچھے گی کہ آپ کے نبی افضل ہیں یا ہمارے نبی افضل ہیں؟ بالکل۔ تو ایسے تمام عقائد جس سے آپ خود انڈائریکٹلی اپنے نبی کا قد چھوٹا کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے بزرگ علماء، ہمارے اکابرین، ان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایسی روایات پہ نظر ثانی کریں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک دن کا نبی بول کے بتاتا ہے کہ میں نبی ہوں، لیکن ہم دوسری طرف ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ پیغمبر گرامی پہ وحی آئی، سب کبھی طاری ہو گئی، پتہ نہ چل سکا، جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے جا کے ڈسکس کیا، اور وہ اپنے ان کے جو کزن تھے، چچا زاد تھے، وہ انہیں تورات و انجیل کا علم تھا، ان کے پاس لے گئیں اور ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، انہوں نے کہا کہ آپ نبی ہونے والے، یعنی نبی کو یہ نہیں پتا کہ وہ نبی ہیں، اور ایک غیر مذہب بتا رہا ہے کہ آپ نبی ہونے والے ہیں۔ تو پھر بسط معذرت ایک جملہ میں اور کہنے پہ مجبور ہوں کہ جب جناب ابو طالب علیہ السلام جب پیغمبر گرامی کو شام کے سفر میں لے کے جاتے ہیں، ساتھ جب تھوڑا سن بلوغت کو پہنچے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ بھی ایک محبت، کیا ایک الفت ہے سرکار جناب ابو طالب سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ جب آپ جانے لگے اور کہنے لگے بھتیجے آپ گھر پہ رہو، گھبرانا نہیں، بالکل میں شام کے سفر پہ جا رہا ہوں۔ جب چلنے لگے تو پیچھے سے پاک نبی نے آپ کا دامن تھام لیا، کہنے لگے چچا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، میں تنہا رہ نہیں پاؤں گا گھر۔ یہ ایک محبت کی دلیل تھی، کہا میں تنہا رہ نہیں پاؤں گا، وگرنہ ارادہ نہ تھا جناب ابو طالب کا، یہی ارادہ تھا کہ پیغمبر اسلام جو ہے وہ اسٹے کریں گھر پہ، تو لیکن جب کہا کہ میں رہ نہیں پاؤں گا تو پھر ساتھ لیا۔ اب پہنچے، جب شام میں پہنچے تو اب ساری جگہ کی یہ روایت ہے کہ ایک عیسائی راہب نے چہرہ پیغمبر اسلام کی طرف دیکھا اور کہا ابو طالب اپنے اس بھتیجے کو یہودیوں سے بچانا، میں اس کے ماتھے میں نور نبوت دیکھ رہا۔ اب وہ کوئی اب ایسا ممکنات میں بھی ہے کہ اگر وہ سچا راہب تھا اور تورات اور انجیل کے علم سے واقف تھا تو قرآن حکیم کا دعویٰ بھی ہے کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ ہم نے تورات اور انجیل میں اپنے نبی کا ذکر رکھا ہوا ہے اور وہ تلاش کرنے والے کر لیں گے۔ تو اب وہ متلاشی ہوگا تو اس نے تلاش کیا، لیکن جب چہرہ نبوت کو دیکھا، سالت ماں کی طرف دیکھا، تو کہنے لگے کہ ابو طالب اس کو بچانا یہودیوں سے۔ اچھا میں نور نبوت دیکھ رہا ہوں، اب میں معافی کے ساتھ ساری امت مسلمہ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس پہ غور و فکر کریں اس جملے پہ کہ وہ عیسائی راہب کہہ رہا ہے کہ میں نور نبوت دیکھ رہا ہوں، بالکل، لیکن ہمارے مسلمانوں کو وہ 40 سال بعد نظر آیا ہے نور، اور اس عیسائی راہب کو ابھی اعلان نبوت سے پہلے نظر آ رہا ہے۔
تو ہمیں ان چیزوں کو بغور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کبھی اپنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پریزنٹ نہ کریں دنیا کے سامنے کہ وہ مجبور ہو جائیں ایسی باتیں کرنے کے لیے. ہاں اب جب بھی، لیکن جب کوئی ایسی جسارت کر دے تو آپ محتاط رہیں، اور اگر کوئی ایسی جسارت کر دے تو پھر علمی اعتبار سے حقائق کو بیان کریں. جی بالکل، اور بتائیں کہ ایسا نہیں ہے. اعتبار سے حقائق کو بیان کریں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں علامہ صاحب. اور جس طرح کہ آپ نے بات کی کہ اگر کرسچینٹی اور جو کرسچن ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دن کا جو ہمارے نبی ہیں وہ بول رہے ہیں اور آپ کے 40 سال بعد نبوت کا اعلان کیا اور نبی ہوئے، تو وہی نبی ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن کے آخری بیٹے کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے، تو کیا ان کی ایک ویلیو ہوگی، کیا ایک ان کا مقام ہوگا؟ بہت خوبصورت. جی میں یہ زیدی صاحب کی طرف، علامہ صاحب بالکل میں زیدی صاحب کی طرف آ رہا ہوں. یہ علامہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی، یہ خاکوں والی بات کی کہ پوری دنیا میں خاکے بن رہے. سر آپ بہت نالج رکھتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، انٹرنیشنلی کرتے ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے کہ لوگوں کی سائیکی کیا ہے انٹرنیشنلی، تو خاکے کیوں بنائے جا رہے ہیں سر؟ اور یہ تو سوال ہے ہی ہے. اس کے ساتھ اگر ہم ایڈ کریں کہ پورے اسلام، پوری عالم اسلام جو ہے وہ اس کی جو خاموشی ہے اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے فیضان بھائی، آپ نے بہت ہی اہم سوال اٹھایا ہے جی، اور اس کا جواب دینے کے لیے بھی میں کوشش کرتا ہوں سر کہ میں ضابطہ اخلاق کی جو پابندی ہے اور SOPs جو ہیں جی ان کی پوری پابندی کر سکوں. جی، لیکن پھر بھی کچھ باتیں ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. بسم اللہ. دیکھیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، ان کی ذات تو کیا، ان کے نام لیواؤں کی عظمت پہ بے شک، ہماری جان، مال، اولاد، ماں باپ سب کچھ قربان ہے. بے شک. ہم تو وہ افراد ہیں کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی، علل الشرائع میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ان کے ایک صحابی آئے جی اور بتایا کہ امام میرے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے، جی میرا ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. تو امام فرماتے ہیں کیا تم نے اس کا نام محمد رکھا؟ جی آگے سے اس نے عرض کیا مولا میں نے اس کا نام محمد رکھا. تو امام نے کیا فرمایا جی کہ اسے برا بھلا نہ کہنا، بالکل، خبردار اپنے بیٹے محمد کو مارنا مت، جی. اللہ نے اسے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا. جی. تو ہمارے ہاں تو جس نام کی نسبت سے بے شک، سینکڑوں سالوں بعد، صدیوں بعد آنے والے بچوں کے احترام کی جی بھی بات کی جائے، نصیحت کی جائے، جی جس کے نالین پاک کے نقش کو آج ہم اپنے سر کا تاج بناتے ہیں، بے شک، جس کے نام کے پیچھے ہم جان قربان کرتے ہیں. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اسی شخصیت کی توہین کی بنیاد ہماری اپنی رکھی ہوئی ہے. بالکل. آپ اگر صحیحین کا مطالعہ کریں تو جو قبلہ ابھی جوہری صاحب ارشاد فرما رہے تھے جی وہی باتیں دیکھنے میں آ رہی ہیں. تو ہم اس سلسلے میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے مواد فراہم کیا تو رنگیلا رسول لکھی گئی. جی نعوذ باللہ. تو اسی طرح ہم نے مواد فراہم کیا، ہمارے فراہم کردہ مواد پہ وہ باقی کی بلڈنگ تعمیر کر رہے ہیں. جی ان کی کیا مجال تھی؟ جی جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق علی ابن ابی طالب یہ فرمائیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عبدوں میں سے ایک عبد ہوں. کتاب التوحید میں شیخ صدوق نے یہ حدیث نقل کی ہے، میں پاک محمد کے عبدوں میں سے ایک عبد ہوں، یعنی ان کے اطاعت گزاروں میں سے ایک ہوں. بے شک. اور جس رسول کے متعلق حلیت المتقین میں یہ حدیث آئے کہ 5ویں امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہمارے نانا میں 3 خصوصیات ایسی تھی جو کسی میں نہ تھی. اول تو جس میں اطہر کا سایہ ہی نہ تھا. جی. دوسرا یہ کہ رسول اللہ جس گلی سے گزرتے تھے 3 دن تک وہاں سے خوشبو نہیں جاتی تھی. اور تیسرے نمبر پہ کہ جس رسول اللہ راستے سے گزرتے تھے وہاں ہر درخت اور پتھر جو ہے آقا کے بارگاہ میں سجدے میں گر جاتا تھا. تو اس ہستی کے متعلق توہین کی بنیادیں ہماری فراہم کی گئی ہیں. لہٰذا ان خاکوں پہ عالم اسلام کی خاموشی انتہائی شرمناک ہے. اور اس میں ہم جب اپنے سرزمین وحی پہ ہم فتنہ باز ممالک کے سفارت خانے کھولیں گے اور ہم کشمیر پہ، برما پہ، فلسطین پہ اور یمن پہ خاموشی اختیار کریں گے تو یہ حالات نکلیں گے. جی بالکل زیدی صاحب، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. وقت دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی. آج میں بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا ہوں، علامہ صاحب بھی سن رہے ہیں. تو دامن وقت میں جو گنجائش نہیں رہی، کیونکہ یہ ٹاپک اس طرح کا ہے، یہ نام اس طرح کا ہے، یہ ہستی اس طرح کی کہ ہم جتنی باتیں کریں، جتنی تعریفیں کریں، ہماری زندگی، ہماری سانچیں، ہمارے الفاظ
بہت تھوڑے ہیں, ہم تعریف بیان نہیں کر سکتے. تو میں پورے ناظرین, ہم نے یہاں پر کوشش کی کہ ہم یہاں پر آج کے دن کے حوالے سے علامہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, جوہری صاحب, ان کی مفید جو گفتگو ہے اس سے آپ فائدہ اٹھا سکیں. زیدی صاحب ان کی انفارمیٹیو گفتگو اور انٹرنیشنلی جو ایک تجزیہ ان کا ہے اس سے بھی ہم فائدہ اٹھا سکیں. تو اب لاسٹ میں بالکل آ کے میں یہاں پر اب یہی کہوں گا کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری امت مسلمہ کے لیے ایک رحمت بن کر آئے اور ایک ایسا نشان اور ایک ایسی ہستی ہے کہ ان کو دیکھ کے ہمیں فالو کرنا چاہیے. تو صرف پاک ہستی کو ماننے کا حکم نہیں ہے بلکہ ان کی بات ماننے کا بھی حکم ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جن کو ہم مان رہے ساتھ ساتھ ان کی بات بھی مانیں. آج تک کے لیے اپنے ہوسٹ فیضان بٹ کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پروگرام میں آپ کی بات اور عوام کی مسائل اور وسائل کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. آج تک کے لیے اپنے ہوسٹ فیضان بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہ